الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین، علماء گرامی قدر، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے باذوق سامعین، آج کوٹ نجیب اللہ میں حافظ حمید الدین صاحب کا سالانہ عرس ہے اور میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد گرامی علیہ رحمہ بھی تشریف لایا کرتے تھے. تو وقت ہو، میں یہاں موجود ہوں، صحت ٹھیک ہو تو آپ کے صاحبزادے جب آتے ہیں تو میں انکار نہیں کرتا. پرانی جو روایت ہے ہماری، جب تک صحیح سلامت ہیں، زندہ ہیں، بچے بھی انشاءاللہ وہ بھی آتے ہیں. تو یہ ایک محبت کا رشتہ ہے، تعلق کا رشتہ ہے، تعلق باہمی. وہ ہے نا، ابھی حافظ صاحب نے کہا کہ کونوا مع الصادقین کے حوالے سے جو حافظ صاحب علیہ رحمت نے میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے جو نسبت قائم کی، وہ نسبت دنیا کے لیے قائم نہیں کی کہ مجھے کوئی پیسہ مل جائے، کوئی دولت مل جائے، کوئی مربے مل جائیں، کوئی میں مریدوں کو لوٹ لوں یا کوئی چیز حاصل کروں. محض اللہ اور رسول کے ملاقات اور اللہ کی لقاء کے لیے، اللہ سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ان سے رابطہ پیدا کیا. اور یہ وہ لا یزال اور لم یزل رابطہ ہے کہ دنیا کے رابطے. میری طرف سے بارشیں ہوتی رہتی ہیں، اللہ کی رحمت ہے. اس موسم میں اللہ کی رحمت ہے، ویسے بھی رحمت ہے. تو دنیا کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اغراض اور مقاصد پر مبنی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو سے کوئی چیز لینی ہے، کوئی چیز آپ کو دے گا، کوئی آپ کی سفارش کرے گا، کوئی آپ کو کسی منزل تک پہنچائے گا. تو یہ دنیا کے عارضی رشتے ہیں. لیکن جو اللہ اور رسول کے لیے، اللہ کی ذات سے تعلق کے لیے قائم کیے جائیں، وہ مرنے کے بعد بھی قیامت تک ختم نہیں ہوتے. اور اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ دنیا سے حافظ صاحب بھی چلے گئے، دنیا سے پیر مہر علی شاہ صاحب بھی چلے گئے، لیکن رشتہ آج تک قائم ہے. اسی رشتے کے حوالے سے تو ہم یہاں آئے ہیں. ناصر علی سرہندی نے کہا تھا کہ محبت، میں ذرا چل رہا ہوں جلدی کہ محبت جادہ دارد نہاں در خلوت دلہا. محبت جادہ دارد نہاں در خلوت دلہا، چو تارے صبح گم گشتست این راہ زیر منزلہا. کہ محبت کا اندر راستہ ہوتا ہے. یہ پیر بھائی جتنے جو ہوتے ہیں نا، ان کا اندرونی رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جو نظر نہیں آتا. جس طرح تسبیح کا دھاگا تسبیح میں نظر نہیں آتا، اندر سے دلوں میں جاتا ہے. محبت جادہ دارد نہاں در خلوت دلہا، چو تارے صبح گم گشتست این راہ زیر منزلہا. تو تسبیح میں منزلیں بھی ہوتی ہیں نا، اس کو منزل کہتے ہیں. وہ رعایت لفظی بھی رکھی اس نے کہ یہ جس طرح دھاگا گم ہوتا ہے تسبیح کے دانوں میں اور تمام تسبیح کے بکھرے ہوئے دانوں کو یکجا رکھتا ہے، ایک صف میں رکھتا ہے، ایک قطار میں رکھتا ہے، اسی طرح
شیخ کی نسبت کا جو دھاگا ہے وہ تمام پیر بھائیوں کو ایک صف میں رکھتا ہے۔ وہ جو دھاگا ہے وہ ان کو بکھرنے سے بچاتا ہے، بکھرنے سے۔ دھاگا نکل جائے تو کیا گیا، دھاگا نکل جائے دانے بکھر گئے، پیر کی نسبت ختم ہو جائے مرید ختم ہو گئے۔ جو مریدین جس سلسلے کے بھی ہیں، اگر ان کا آپس میں اختلاف ہے، آپس میں دوریاں ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ پیر کی نسبت کا دھاگا انہوں نے نکال دیا ہے۔ پیر کی نسبت کو وہ بھول چکے ہیں، وہ آوارہ ہیں۔ حافظ کہتا ہے نا کہ شنیدہ ام کے سگارا قلا دمی بندی۔ میں نے سنا ہے کہ تو کتوں کو کہ گلے میں کلادہ ڈالتا ہے، پٹا ڈالتا ہے، میں نے سنا ہے۔ شنیدہ ام کے سگارا قلا دمی بندی، چرا بگردنے حافظ نمی کنی رسنے، چرا بگردنے حافظ نمی کنی رسن۔ حافظ کے گلے میں کوئی رسی کیوں نہیں ڈالتا؟ سنا ہے تو اپنے کتوں کے گلے میں کلادہ ڈالتا ہے۔ یہ کلادہ، یہ مقلد اسی سے بنا ہے۔ کلادہ او توق جڑا کتے نے گلے چپائی نا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں جناب میں ایک بات آگے یہ کرنا چاہتا ہوں، بڑی مزدار بات ہے مفتی صاحب، بڑی مزدار بات ہے۔ کلادہ تو کلادہ جس کتے کے گلے میں پڑا ہو، اسے گلی سے گزرنے والا کوئی آدمی راستے میں دیکھنے پا جانے والے کسی آدمی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی اسے مارے، کیونکہ پٹا پڑا ہوتا ہے کہ یہ اس کا کوئی مالک ہے۔ کلادہ کہتے ہیں پٹے کو، مقلد کہتے ہیں جو کسی نہ کسی امام کا مقلد ہو، کسی نہ کسی امام کا توقع اتباع اپنی گردن میں جس نے ڈالا ہو۔ امام ابو حنیفہ کا توقع اتباع گلے میں ہو، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام حنبل کا، ائمہ کا، مجتہدین کا، فقہاء کا، علماء کا، تو وہ ڈالا ہو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے۔ آج کہتے ہیں ان کو ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ مالکی کون ہے، حنفی کون ہے، شافعی کون ہے، ہم خود مجتہد ہیں۔ تو پٹا نکل گیا نا، پٹا نکل گیا تو پتہ بھی صاف ہو گیا، پتہ بھی صاف ہو گیا، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہیں کون۔ آج جہاں بیٹھا ہے کوئی حنفی عالم، جہاں دفن ہے، جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوگاہ بنے۔ یہ لوگ جہاں چلے گئے، جہاں دفن ہے، کوئی نشان ہے کہ کون سا ہے؟ مولانا محب النبی صاحب بھوئی والے دفن ہے، گاؤں ہے لیکن پتہ ہے کہ مدفون کون ہے۔ استاد محمد شفیع صاحب بھوئی والے دفن ہے، استاد عبدالعزیز صاحب دفن ہے، کون تھے؟ حنفی تھے۔ مولانا عبدالغفور ہلالوی دفن ہے، ایک علامت ہے، نشانی ہے۔ بھئی یہ کون صاحب ہے؟ بھئی ان کا پٹا کوئی ہے ہی نہیں، غیر مقلد ہیں، کلادہ گردن میں ہے ہی نہیں، یہ سارے مجتہد ہیں۔ لاؤ آج کے مسائل اتنے لا ینحل مسائل ہیں
کہ آج چوٹی کا عالم فقیر ان کو حل نہیں کر سکتا. یہ جدید مسائل ہیں، یہ جدید دور ہے. جب تک آپ ماضی سے اپنا رشتہ بحال نہیں کرتے، ائمہ سلف کو نہیں پڑھتے، مقام اجتہاد ابو حنیفہ نہیں سمجھتے، تو آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ قرآن اور حدیث سے استدلال کا اور طریقہ استنباط جو ہے وہ کیا ہے. ہمارا اگر حدیث اور قرآن حکیم مستدل ہے تو استدلال کا طریقہ کیا ہے؟ نصوص قطعیہ سے استدلال احکام میں، محکمات میں، متشابہات میں کس طرح لیا جاتا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں، اس کا جو ایک درس دیا ہے ہمارے علماء نے. امت مرحومہ کے جو اسلاف ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کا دور دیکھا، تابعین کا دور دیکھا، اور جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض علم سے مقتصد تھے، ان کی ہدایت اور روشنی دیکھیں نا. یہ بھی آپ ادھر میری طرف دیکھیں، میرا خیال ہے آپ بارش میں پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت ہے، ہو جاتا ہے. حضرات، میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ ہے کہ ہم ائمہ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں، نہ ہمیں کوئی ان کی خوشامد ہے. ہم قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے ان کو پڑھتے ہیں اور اپنے تمام مسائل کا حل ان کی فقہ میں پاتے ہیں. اس لیے صاحب علم سلیم الفطرت انسان ان کی طرف رجوع کرتا ہے، ان کی عزت و تکریم کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی نہیں کرتا کافر تو نہیں ہے، لیکن وہ اگر سوچے تو مسائل میں وہ بہت جگہ گمراہ ہو جائے گا. کوئی پیر، کوئی استاد پکڑنا ضروری ہے. استاد آپ پکڑتے ہیں کہ اکبر نے کہا تھا اصطلاح بت بے پیر اسی پر ہے درست، اصطلاح بت بے پیر اسی پر ہے درست، جس کا مرشد نہیں، استاد نہیں، پیر نہیں. بت بے پیر اسی کو کہتے ہیں جس کا کوئی استاد نہیں، کوئی مرشد نہیں. اے منہ چایا ہے جس پاس کہتے ادھر کنالی چ وڑیا کہتے ہو کھرلی چ منہ تونیا نہیں. ایویں کدے اتھے منہ تونیا، کدے اتھے منہ تونیا جی. علم جے نہیں، کوئی اڈا بنا نہیں، کوئی کھرلی نہیں، کوئی قلعہ نہیں، رسی پہ ہی نہیں. او جانور قلعے تے کھلونا ہے جس نے گاٹے چ رسی بھی پئی ہوئے تے قلعے نال پتا ہو. بھی میں دسا نے او جانوراں قسم بھی ہیں نا کہ جڑے قلعے تو کھل ونجن تے انہاں 100 میل بھی چھوڑو تے زمین سمنے سمنے سابقہ مالک نے دروازے تے پھر پہنچ گئے. ٹھیک ہے؟ تے انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر حیوان اپنے مالک کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے تو انسان کو اللہ نے قلادہ کیوں ڈالا؟ شریعت کا، طریقت کا، یہ انبیاء کا مکلف کیوں بنایا کہ ان کو مانو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ویسے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جب فطرت انسانیہ کو اللہ نے ہر چیز اس میں بھیج دی، شہد کی مکھی کو وحی کی. وحی کا کیا مطلب ہے؟ اس کو خواص بتا دی، اس کا مزاج بنا دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے. تو اس طرح انسان کا فطرت بنا سکتا تھا. علی کل شیء قدیر ہے. نبیوں کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ کتاب بھیجنے کی ضرورت تھی، نہ نبی بھیجنے کی ضرورت تھی. لیکن اللہ نے نبی بھی بھیجے، انسان کو یعنی انسان کے ساتھ رابطہ رکھنے کا حکم بھی دیا. اس حوالے سے
کہ نبی جو میری خبر دے گا اس سے تم رابطہ رکھو. ارے رابطہ رکھو گے تو خبر دے گا نا. نہیں سمجھ آئی؟ اتھے ہی ہو یا بھوک لگی نے لنگر دے سو ہونے روٹی آسی انشاءاللہ کوئی ایسی گل نہیں. اے لنگر علم والا لنگر وہ تو لنگر کھاندے ہی رہندے ہو. گل ہے کہ رابطہ رکھو خبر نال. نبی میں نے خبر دینے والا اگر گلاں پہلے تساں پتہ تے نبی کیڑی گلاں نہیں خبر دے سی. بولو منڈل بولو گل جلدی کرو میں مکھاؤں نہ کہنے. اگر تساں پہلے گلاں پتہ تے نبی کیڑی خبر دے سی. ثابت ہویا کہ نبی وہ خبر دے سی جڑی تساں نہیں پتا تے جڑی تساں نہیں پتا او خبر دے وے نبی تے پھر او غیب نہیں خبر ہونی کہ نہیں. اور تسی جمع ہی نہیں ہو تے نبی پہلے پہ دسنا ہے 1400 سال پہلے. آج میں شعر آکھا ہے نا کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ یہ چکڑے چاہ کے بیٹھا ہے. غیب نہیں جاننا تیرا پیو جاننا ہے. کون جاننا ہے؟ تیرے ماما جی جاننا ہے تایا جی جاننا ہے. کون جاننا ہے غیب کو؟ ہاتھ رکھنا کسی تے. غیب نہیں جاننا. غیب اوے چلیا غیب نہیں جاننا. غیب بھی جاننا تے تیرے عیب بھی جاندا ہے. نبی دے علم نہ پھرول نہ ہاتھ مار. نبی دے علم نو چیلنج مت کر. علم دیتا ہے اللہ. نبی آپ دعویٰ نہیں کیتا کہ میں علیم الخبیر ہاں. اچھا تسی دسو میں گل کرنا مولوی صاحب جنہ علم نہیں تکلیف ہے اپنے علم نہیں تکلیف تا کوئی نہیں. بڑے علامہ فقیہ شیخ القرآن شیخ الحدیث رسول اللہ نال علم نہیں نسبت آ وجہ تے تکلیف کروڑ پہ بننا. جنہ کتاباں دتیاں قرآن لایا تے تسی آج شیخ القرآن بڑے ہو. اے سدھا ہے نا جلدہ میں بند کر کے علم تو سا دیتا ہے. نا شکر ہو پنجابی صحیح آئی. محراباں تو سان لبیاں مسیتاں تو سان لبیاں. یہ کس نہ صدقہ ہے؟ ایک کملی والے نہ صدقہ ہے. تو سان مولوی بنایا ہے وضع قطع دیتی لباس دیتا اپنی شکل سے بات فرمایا میری سنت تے چلو. جے کو بندے نے پتنار لگو بندے نے پتنار تو سانی شکل ہوئے. سمجھ آئی؟ اس نے باوجود رکھے علم غیب نہیں. بڑا افسوس ہے اللہ نے میں غیب نہ علم تو دا دیتا ہے. نبی آپ تے نہیں آکھیا جی میں غیب جاننا. نبی آپ یہ بھی نہیں آکھیا جی میں نبی ہاں. 40 سال تک نہیں آکھیا جس لئے اللہ آکھیا اقرا پڑھ. یہ سارے آنے رکھے ان پڑھے امی ہے ان پڑھے قرآن میں بھی ذکر ہے. سارے آنے حضرت تک مڑ دا بند کرو نا موبائلاں. تساں صدر مشرف نہ فون آتی گل حاضر دماغ ہو کے سنیا کرو. کہ جی اللہ آکھے اقرا جے کدے ان پڑھے ایسا علم ہی کوئی نہیں ہے تے ان پڑھا آکھنے نہیں کیڑی لوڑ پڑھ. بولو نا ایک ان پڑھ تم چان ایتھے بٹھاؤ میرے سامنے میں ایسا آکھاں پڑھ وہ آکسی میں تھا ان پڑھا میں کہ پڑھا. اللہ پہ آنا پڑھ وہ تے کوئی علم ایسے آنا پہ نہ پڑھ. تو آنکھیں علی میں نہ رجیاں تو دادا اللہ رجاوے یا مٹی رجاسی یا قبرہ لی. دوئی دلیل میں دینا چلو
الرحمن علم القرآن، میں دتی ہے دلیل اپنے فکری خطاب آج پھر سے نوے بندے علم القرآن خلق الانسان ہونا چاہیے یا انج الرحمن خلق الانسان پھر علمہ البیان، اور رحمان جس بندے پہلے پیدا کیتے انسان پھر انہاں پڑھنا سکھایا آیتیں نہیں الرحمن علم القرآن، الرحمن ہو جس نے پڑھنا سکھایا ہے، پھر خلق الانسان پھر انسانہ پیدا کیتا۔ تسی ہن دسو بندہ کوئی اگے ہوئے تو سا بندہ پڑھانا ہے، اے انسانہ کو جڑے پہلے جسا پڑھانا پیا تو دسے کون ہے؟ غور کرنا قرآن تے، اے انسانہ کو پہلے جسا پڑھایا سا وہ کون ہے؟ غور کر، ابا جی کو پوچھ، دادا جی کو پوچھ، نانا جی کو پوچھ، وڈیاں وڈیریاں کو پوچھ، پوریاں قوماں کو پوچھ، او کون ہے؟ آتا ہے کوئی بزرگاں چوئے ہیں اتھے؟ کوئی نہیں ہے یار۔ اے جس اتے لتھا ہے ثابت ہویا کہ انسان دی تخلیق بعد ہوئی ہے، تے جسا پڑھانا رہا ہے او انسانہ وچ اس دا ظہور ہویا ہے، لیکن نور و کتاب مبین دی شکل چاہے۔ کیوں جی؟ بڑی معقول گل کر رہے ہیں، جڑا بندے دا پتر ہو سی، معقول آدمی ہو سی، سمجھدار بندہ ہو سی، میری گل نو سمجھ سی۔ یہ میں کوئی پٹیاں پٹائیاں گلا نہیں کر رہا، دماغ حاضر رکھو، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ علمہ البیان خلق الانسان علمہ البیان، ایسا بیان سکھایا تساں پیدا کیتا، تسی سارے بول لے ہو، مولوی بول لے پھر کریں علمہ البیان، بول گل بات کا طریقہ دسیا تساں، لیکن الرحمن علم القرآن جس پڑھنا سکھایا۔ یعلمہ الکتاب والحکمت ویزکیہم، آیت پڑھی پڑھو، کتاب والحکمت، او نبی جیڑا انہاں کتاب پڑھانا ہے، کتاب دا علم دینا ہے تے حکمت دا علم دینا ہے۔ او تو انپڑھ ہے کہ امی ہے، او کوئی یہ جی انپڑھ آڑو جیڑا ہوئے انپڑھ تے بڑے بڑے مدرس جڑے انہاں درس دے وے۔ یعلمہم الکتاب، پڑھنا سکھانا ہے، بھئی علم ہے اس تو سکھانا ہے نا۔ کتھو علم ہے؟ اللہ تک امی آکھے تے اللہ پھر یہ بھی آکھے علم القرآن جس پڑھنا سکھایا ہے۔ بندہ پہلے اے ہی کوئی نہیں ہے، اے مطلب انسانہ تو پہلے ہے، اے ذات انسانہ تو پہلے ہے۔ او جابر نہیں، او حدیث ساری دنیا پڑھنی۔ آج میں فٹ قرآن نال پہ کرنا کہ 70,000 سال بعد او ستارہ طلوع ہونا ہے، تے جبریل آکھیا عمر پوچھی نا حضور تے فرمایا کہ عرض کی تھی کہ میں او 72,000 باری ویکھیا ہے، جڑا 70,000 سال بعد چمکنا ہے، او ستارہ میں 72,000 باری ویکھیا ہے۔ حضور فرمایا کہ او تڑے نبی نا، اس نبی نا نور ہے، ٹھیک ہے نا نور؟ تے علمہ القرآن ہوں فٹ کرنے انسان تا بعد پیدا ہوئے، یہ ان کساں سکھایا؟ تے نور تے تو آنا ہے، نور نہیں وہ چلیا، چانا بھی اللہ نور آکھے، بل قمر نورا،
ایڈی کیڑی ناراضگی نہیں گل ہے؟ چند تے کدے اعتراض کیتا ہی اکھے جی سا قرآن آکھے ایڈے ایڈے ٹوئے وچ پہ چھائیاں پئیاں ہی اے ہن انگریز بھی لے آئے نہیں وینتی چل جس اللہ کمر آکھے نا نور شمس میں ضیاء بنایا کمرہ نور بنایا اتھے ہن انگریز بھی لے آئے چنڈا لائے نہ اس چند تے اس نور تے ایڈے بد کرنے کی گل نہیں سوچنا چاہیے اللہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض زمینہ آسمانہ نا نور اللہ وے تے ان چانا لا نور تے اللہ لا نور برابر ہے اس چانا لے نور ہوتے تے انگریز لت رکھ کے آئے اللہ اپنے بھی نور آنا پہ کمرہ بھی نور پہ آنا نور و کتاب مبین اتھے بھی بیان ہے چاہے واوے آتفا بڑھاؤ یا واوے بیانیہ بڑھاؤ تے ہون ترے نور برابر نہیں اللہ نور السماوات ہے اللہ دا نور ہو رہے اس دی ہور شان ہے کمر دی ہو رہے مخلوق ہے اللہ خالق ہے اللہ مخلوق تے بھی اس کمر تے بھی نور نہ لفظ بولیا تے آپے تے بھی بولیا کیا برابر ہے نبی ہمیں بشر آگ چھوڑے اسوسا میں بشر آگ کیا سکتا برابر ہو سکتا ہے اگر اللہ دا نور اللہ اپنے تے لفظ بولے ہے او تے توڑے نزدیک کمر والا نور ایک کے تے پھر رسول تے ساڑی بشریت ایک کے جی اس وچ کوئی فرق ہے نا تے اتھے بھی بڑا فرق ہے پر فرق جو ہے نا جوری دے جد نظریں چڑھدا نکلے فرق کو ہاندہ کچ بھی منکا تے لال بھی منکا اکو رنگ دو ہاندہ شکل شباہت اکھ ظلف آزاد سارے کملی والے آقا دے بھی انجی ہے جس طرح انسانہ دے ہوندے وہ لکھا پہ گیا کہ اساں جائے اور اساں جائے تے اساں جائے دی گل کیوں مرنے ہو اپنے جائے دی میں جاٹی بھی گل کرنا ایتھے جڑے تسے نے آپے جائے سنگین نا تسا کہتے سنگین نہ کر چھوڑی گل نہیں منی کہ نہیں بولو نہ مننے کو جو کرنے کر کے آپے جے ہونا ہے تے نہیں مننے ہونا اور تے چلی لے ہو کدے آپے جے مننے ہو تے اس نے آندہ یا قرآن کیوں منیا نے اس نے نبوت تے ایمان کیوں لے آئے ہو وہ توڑے جے جائے آپے جے نہیں گل بندہ رد بھی کر چھوڑنا ہے اسا رد کر کے تے ذرا ویکھو اور رد کر کے تو ویکھنا آقا تو اساں جیسی نہ تیری گل مننے ہیں جرت نہیں جتی لا کنسی ہے قوم مار مار کے مولی صاحب ٹنڈ بنا چھڑ سکتے جتیاں جوتے پر شاد جرت نہیں کسی دی کوئی شخص اس ملک میں عالم اسلام میں جرت نہیں ہے کہ کملی والے کا انکار کرے آپ کے لائے ہوئے پیغام کا انکار کرے آپ کے کسی حکم کا انکار کرے تو پھر توڑے جاتے نہیں نا آپ مننے پہ ہو ساڑے جا نہیں تسی اپنے جاتے ایمان آنے ہونے ہو اوہ بولو تو صحیح ہو اوہ تسی اپنے جاتے ایمان آنے ہونے ہو وہ اس سے ایمان آتا ہے آخنے تا انجی ہو حاضر دماغ میں حاضر رکھا کرو دماغ میں جنہی گل کی تھی آخنے تا انجی ہو جیسے ایمان ہے
اور کہ خبر ہے کس طرح نہ ایمان ہے نال ہر خامی تکڑی ذرا پہلو تھلے ہوئے تے قرآن مجید آنا ہے ورفعنا لک ذکرک. اے لام پتہ نہیں کیڑا ہے؟ بڑے چوٹی دی مولوی بیٹھے ہیں جڑی بیٹھے ہیں دو چار ہیں جی مولانا مجید صاحب. اے لام کیڑا ہے؟ لکا ورفعنا لکا. اتنا ہی بندہ آگ چھوڑنا ہے نا اتنا ہی آگ چھوڑیا ورفعنا ذکرک. گل تو پوری ہوگی اصل تک ذکر بلند کر دیں یہ لکا نہ کہ میں نے یہ تسا نے لکے چو پہنا پیا. یہ لکا جڑا ہے نا یہ دشمن دے لک میں چو پہ رہا ہے. بس میں چند جملے پیش کر کے اجازت چاہنا گل بس دو چار گلیں ہی ہونی ہیں. یہ عقیدہ بنا کے نا انشاءاللہ قبر بھی چنگی تے حشر بھی چنگا. دو چار نسخے لکا ذکرک ورفعنا ذکرک نہیں ایسا تانے ذکر بلند کر چھوڑیا نہیں لکا لکا تیرے لیے تینڈے واسطے تینے موہ پچھے لکا نہ سیدھا پنجابی میں نے تینے موہ پچھے تینے موہ پچھے ورنہ میں خود بلند ذکر اللہ میرے تو تے میری موجودگی کون کس دا ذکر اچھا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر میں تو سب تو بڑا میرے سامنے کس دا ذکر اچھا ہو سکتا ہے سب تو اچھا میں ماں. لیکن آمنہ دے شہزادے عبداللہ دے صاحبزادے تو چونکہ میرا محبوب ازلی ہے میں تو دا بڑا جکدہ ہے محبوب. کئی گل سنو ایک منطقی گل میں کرو لگا نہیں منطقی گل تو آکے جی محبوب کن بنا چھوڑے اے تسا محبوب بنایا ہے اے رسول ہے وہ تو کمنے سارے رسول تسا محبوب بنا چھوڑے محبوب خدا اے میں گلاں انہاں لوگاں نے یہ کرنا پیا جڑے اساں دا عقیدہ نہیں رکھتے. میں او بول رہا گلاں اپنی تعریفاں تے سارے چانن ہے تو میں شروع کر دے جو اساں عقیدہ ہے تسی اور گلاں سن سو تے ذوق اچھڑ سو سبحان اللہ. لیکن میں او گل کر رہا میں مخالف دا جواب دے رہا. تساں رسول آپ محبوب بنا چھوڑے ہے کوئی حدیث ذکر ہے کہ میں اللہ دا محبوب ہاں. قرآن آکھے دے اللہ دا محبوب ہے عبدہ و رسولہ. اوے چلیا تو شیخ القرآن بڑے ہیں میں تو شیخ القرآن نہیں ہاں میں تو مرید القرآن ہاں قرآن دا مرید ہاں تو شیخ القرآن ہے قرآن دا بھی پیر شیخ میں نے پیر اسی تا مرید ہاں قرآن دے. میں عرض کرنا کہ اگر اللہ نام نہیں کہتا تو ایک ٹولے نا نا تا کہتا سنا غیر المغضوب علیہم والدالین یا اللہ انہاں وچوں نہ اٹھاویں جڑے مغضوب ہون تے جنہاں تے تُد غضب کیتا ہوئے تے انہاں چوں نہ اٹھاویں جڑے گمراہ ہون. گمراہ نہ نام کے دس نہیں جنرل گل کر چھوڑی اور جڑا گمراہ ہوئے اللہ دے کھاتے پتہ ہے اسا. لیکن اسی اور کسی گمراہ آکھاں اختلاف بھی ہو سکنا ہے لیکن اللہ دے نزدیک کھاتے وچ کون ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ اونچا نہ گنیا کرو او جڑا پیڑا ہے نا تے جڑا تقوی والا ہے بہت اونچا او اس بہتر جاننا ہے. تو ایویں دعوے نہ کر کہ میں بہت چنگا فلانے بہت گندے نہ تیری چنگائی جڑی ہے میں نے میٹرے وچ ہے
میں جاننا تو کتنا کے آؤ پھرولا آؤ پھرولا فلا تزکو انفسکم اے انسانوں اپنے چنگا بو نہ سمجھا کرو تے تمہیں گندا نہ سمجھا کرو ہوا اعلم بمن اتقا تہاڈا مالک تہاڈا تقوی جاندا ہے تے کل اتھے تار گئے ہو تے پھر متقی ہو اس سے سمجھ آیا کہ انسان دوسرے انسان کو کمتر یا ذلیل نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ سے اچھا سمجھے اور اپنے آپ کو برا سمجھے کہ خدا جانے اپنے مالک کے حضور میں میری کل کیا گرفت نہ ہو جائے میں پکڑا نہ جاؤں کیوں یا غیر المغضوب علیہم اور پھر اسی میں چلے ہو دیکھو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم او راہ دس جنہ لوگاں تے تو دے انعام کیتے مہربانیاں کیتی رہن یا اللہ اے ہاتھ بن کے 5 ٹائم نمازہ جیسی آنے ہیں یا اللہ اساں انہاں نہ راہ دسی جنہ تے تو دے مہربانیاں کیتیاں انہاں گمراہاں راہ نہ دسی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انہاں کسی گمراہاں تے جنہ تے تانا غضب ہے جنہ تے تو دا روح ہے جنہ تے تو دا روح چڑھیا ہے نا انہاں نے طریقے تے اساں نہ چلانی معاف کریں اساں اس پاسے نا جس تے تانا انعام ہے اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اے منعم علیہ طبقہ کیڑا ہویا اسی انعمت علیہم نہیں تشریح اللہ دوئی آیت کا چھوڑی انعام یافتہ کیڑا ہے او طبقہ سب تو پہلے نبی انعام یافتہ ہو گیا تے نبیاں وچوں سر خیل کون ہے بول کملی والا سب تو سرتاج سردار آقا مالک مولا کملی والا آقا ختم نبوت دا تیرا ہے کہ نہیں ایمان مولوی صاحب ہے نا آپ تو بعد نہیں یا کوئی پروگرام چلا گیا باہر کوئی ایڈ شیڈ آنی کوئی عقیدہ بدلتے نہیں گیا کیونکہ وہ فرقہ بہت پھیلا رہے ہیں اور ساڑھے مسلمانوں نے گمراہ کرنے دی کوشش کر رہے ہیں پیسہ دے کے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کمزور کرو مسلمانوں تسی وہ تو نہیں ہو گئے ہو کدھرے نہیں ہوئے ہو نا اے مولوی صاحب جنہاں میں گل پہ کرنا ہوں نا میں پہ آنا اس دے باوجود تو انو ختم نبوت تے بھی اعتماد ہے یقین ہے کانفرنساں بھی کرتے ہو ختم نہ کہ میں نہ ہونا ہے ختم میں نہ ہونا ہے مور گل پہ ختم کر سنے ہم ختم ہوتے آئے ہیں اس تو بعد ختم پڑی سی ختم میں نے مہر اے آنے جناب مرزائی یاد ہے پائی اے نبیاں جڑی ہوتے مور ہے مطلب ہے مور تلے لگ دیئے تے اس تو تلے بھی کچھ بندہ لکھ سکتا ہے مرزائی یاد ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا نا اس میں مبارک دی مور لگی ہے نا ساڑھا کیدہ تے ہے نا کہ اتے ہی اتے جڑے این این تھلے کوئی نہیں اور بولو تو صحیح نہ تھا آدھو ہی یار تو ساما کو پیسے دینے سبحان اللہ نعرہ بلند نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر دے ایک ہاتھ نعرہ رسالت دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر کہ جا کے پھر بہ رہے ہیں نعرہ رسالت نعرے بے شک نہ مارو میری گلاں دا آواز نال جواب دیو صحت مند کٹے ہو میں کیا ختم آئے آنے جی اتے سیدھا آنے اتے لکھے
جڑے اللہ بھی بعد ایک نہیں آیا، جڑا ایمان آدھا تیرے تو پہلے، الذین یؤمنون بالغیب وما انزل الیک وما انزل من قبلک، بعد ایک آیا ہی نہیں قرآن ہے۔ اے فقیر کی دلیل بھی سنو، ختم نبوت تے میری دلیل بھی سنو۔ قبل کی آیا ہے، بعد تو دس کتھے آیا ہے؟ جے بعد اچ نبوت دا امکان ہوئے تے اللہ بعد بھی آکھیا ما انزل الیک وما انزل من قبلک، ما بعد وما انزل ما بعد کا آیا کدھر ہے؟ نہیں تے نبوت ختم۔ کوئی علماء کوئی چیز لے کے جاؤ، میں جڑا گل بول رہا اے میں فضائل دے نہیں میں بیان کر رہا ہوں، میں علم دی گل کر رہا ہوں ہے جی۔ پھر اکھے جی اتے سردار بہادر خان سننے پہ ہو نا، حضرت حضرت میں نے اتے جڑی فہرست لکھی ہے عیسیٰ تو کہن کے آدم تک، اس تو تلے آپ دی مور، جس طرح ولایت دے سارے ولیاں دی تھلے غوث پاک دی مور، غوث پاک دی مور لگے تے اتے سارے ولی ثابت، کملی والے دی مور لگ سی تے اتے نبی ثابت، کیونکہ قرآن جے اس تے لکھا، قرآن پہ آنا ہے ایمان آنو انہاں نبیاں تے، قرآن تو علاوہ اور کس چیز اساں دسے دینا تے ایمان آنو۔ اتے جڑے لکھے انہاں تو تلے جڑی آخری نا لکھے اے مرزائی آنے جی نہ تو مور تو تلے بھی کچھ ہو ونجے تے خیر نال نال حاشیے تے لکھی سکنا ہے، وہ بھی مور نے نال ہی ہونا ہے شمار ہونا ہے، جس آنے ذلی بروزی۔ اے میں میر علی شاہ صاحب دا کار وچ جم پیا میں تے صرف جمیا نا کچھ کہن کے جمیا، یا کچھ کہن کے جمیا، پراپتی تے جائیداد نہیں جمیا کہن کے، علم جمیا کہن کے، اس دا وارث ہاں میں، وارث ہاں میں گل کر رہا نا، آؤ اولاد چکو گل کرے۔ ختامہ مسک قرآن چایا، جنت والے نا ذکر آیا، پڑھو قرآن، ختامہ مسک، اے لفظ ختم اتھے آیا۔ میں مرزائی سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ختم جڑا ہے مور جڑا ہے یعنی خاتم النبیین دا مطلب ہے کہ نبیاں تے مور ہے، یعنی آخری مور، وہی معنی نہیں کہ تو بعد نبی نہیں آؤ لگا، یعنی اس دے نال تھلے تھلے بھی لکھیا جا سکتا ہے کوئی نہ کوئی ذلی بروزی اس دے اتباع ہے، جس طرح نائب وزیر اعظم، ایک وزیر اعظم ایک نائب وزیر اعظم، اے نائب نبی اتباع کرو جی۔ ساڑھے اولیاء اللہ نائبین مصطفیٰ، سجادہ نشین مصطفیٰ، لیکن غلام کی حیثیت ہے، غلام کی حیثیت میں غوث پاک شیخ عبد القادر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یقیناً بحمد اللہ غوث پاک اور خواجہ صاحب حضرت حضور علیہ السلام کے سچے جانشین، گدی نشین، سجادہ نشین ہیں، لیکن غلام کی حیثیت سے، غلام کی حیثیت سے ایتا کو نا جی ایک گل ہوئے اتھے میں کسی نال اپنے بٹھا کے نا اپنے کسی مرید ہاں کہ اور میرے نال جس خاندان دا، جس پیو دا یا جس باپ دادے دا میرا تعلق ہے اس مرتبے دا تا نہیں آکھ لگ میرا مرید جے وے، لیکن اگر میں بٹھا دے ماں کرسی بھی نال بٹھا دے ماں کو منت نہیں، وہ اپنی اوقات یاد رکھے تو میرا احسان یاد رکھے۔
کملی والے دی گدی تے کدے اولیاء اللہ بیٹھ گئے تے کملی والے کرم کیتا، فرمایا او غلاموں آؤ میرے بعد میں آخری نبی ہاں، قیامت تک ایک خلاوے اس خلامہ پر تساں کرنا ہے، میرے بعد نبوت ختم ہے، میری نیابت تساں میری نوکری دینی ہے، آؤ اتھے باؤ۔ اگر نوکری دا مقام نہیں تے میں صدیق اکبر دا واقعہ دسدا کہ حضور تو بعد صدیق اکبر ممبر تے دوسری پوڑی تے بیٹھے، کتابہ پرول دوسری پوڑی تے بیٹھے، اگر وہ آقا دے ہم مرتبہ اور جانشین پہ ای معنی کہ جتھے آپ بیٹھے اتھے بیٹھنا، اس وچ امکان نقل نبوت تھا کہ شاید ابو بکر حضور دی سیٹ تے بیٹھ گیا کہ شاید انہوں بھی کچھ نبوت دے اجزاء وچ کوئی چیز ملی ہے۔ صدیق اکبر آتا ہے نا 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 میں اس پوڑی تے ہی نہیں بہنا جتھے آپ بیٹھے، تلے بیٹھے۔ کہ سمجھ آئی کہ نبوت دے اس احترام دے بچوں کہ آپ ہی نبی ہیں، صدیق اکبر نے وہ جگہ چھوڑ دیتی کہ مت میرے بہنے نال، چونکہ میں ڈائریکٹ بعد بہ رہا اور بندہ کوئی نہیں بیٹھا ہے تو کوئی یہ نہ شائبہ پہوے ذہن کہ مت میں نبوت دی سیٹ سے بہ گیا۔ انہاں دا تعلق اللہ نال، رسول نال، مقام اور عزت مقام ذہن ابو بکر ویکھو کہ اتنی جی اشتباہ میں اس ظاہر کر چھوڑے، تھلے بیٹھا نوکرانی غلام نہیں جگہ، جتھے آپ دے پیر مبارک ہوندے صدیق اکبر اتھے بیٹھے۔ تو میں کہی آکھا کہ جانشین غلام ہوتا ہے، صدیق اکبر بھی جانشین بنیا غلام بن کے، ہم مرتبہ بن کے نہیں۔ جتھے صدیق تے عمر تے عثمان تے علی جیسے لوگ غلام بن کے سجادہ نشینی اختیار کرن، فرائض منصبی انجام دیون، بیچاریا تو 1400 سال بعد انگریزہ دا بنایا ہے بندہ، تو کس طرح بہ گیا کہ میں نبی ہاں، میری جڑی مور نال میں بھی لکھیا، تیرا کس طرح نام ہو گیا؟ اکل کا کوئی اور مجتہد بنے ہاں، کوئی اور سی من بھی لے میں کچھ کام کرے ہاں دے، اے چلیا تو دا کسی مت نہیں دیتی، پٹھی مت دے۔ باقی گل ہے کہ ختام ہو مسک، میں قرآن سے جواب دے رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ میں یہ میرا دعویٰ ہے کہ نبوت حضور کی ایسی ہے کہ نہ اس اب کوئی نبی اس میں داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی نبی پہلے جو ہے اس جو نکل سکنا ہے، بند ہو گیا۔ کہیں قرآن چاہیا ختام ہو مسک کہ جنت وچ شراب دیتی ویسی شراب طہور پاک شراب، بوتلاں وچ سر بمہر مسک، کستوری نہیں اتے ڈٹا لگا اس مسک، ختام، ختام میں نے ڈٹا، مہر اے جس طرح شراب نہیں آج کل بوتلاں تو لگی ہونی نا اتے مہر لگی ہونی، لکھی ہونا ہے بھائی اس وچ کوئی اور چیز نہ اندروں باہر نکلی ہے تے نہ باہروں کوئی اندر آئی ہے، مہر نہ یہ مطلب ہونا ہے۔ ختام ہو مسک، قرآن کہتا ہے کہ جو ان کو شراب دی جائے گی جنتیوں کو، او سر بمور بوتلاں سن کہ انہوں نے مور اتے مسک لگی اسی کستوری، تے اگر کستوری بھی جو ذرا جی شے بھی ہوئے نا بندہ آنا یار ڈٹا ترٹیا ہے وہ تو مور جڑی نا یہ لتھی ہے یہ اسام کسی کھولے ہے، ٹھیک ہے۔ او لفظ اللہ تعالیٰ خاتم النبیین وچ ختمن، ختمن یہ وہی مصدر ہے، وہی لفظ ہے، اللہ نے یہی ختام ہو مسک جو آخری سپارے میں ہے اس کو اللہ نے سورہ احزاب میں استعمال کیا، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ وہی ختام ہے، ختم ہوئی ہے کہ اس دا نا جتھے لگ منجے نہ باہر کوئی پتر جم سکتا ہے نبی
تے نہ اتو کوئی خارج ہو سکتا ہے۔ اے ختم نبوت دا خلاصہ کٹ کے میں تمہیں دس دیتا، قرآن وچوں دسیا ہے جی۔ تے حضرات اے عقیدہ اے گل آج کل پتہ ہے کہ ہمارے جتنے یہ لوگ ہیں اکثریت اللہ ماشاءاللہ پیروں میں، علماء میں، سامعین میں، مریدوں میں، مسلمانوں میں بس ایک شغل کے طور پر یہ تقریریں سنتے ہیں، شغل کے۔ اصل ہمارا مقصد کیا ہے جو اب میں بتاؤں آپ کو اصل بات، یہ تو اصلی باتیں تھی نا جو دین اور شریعت کی تھی، جو میں نے کر کی، جو میرا فرض تھا، اللہ کے نزدیک سرخرو ہو گیا میں انشاءاللہ اس مسئلے میں کہ میں نے جو سمجھا وہ پہنچا دیا۔ اب میں بتاؤں آپ کو اپنی، آپ سب کی علماء، پیر حضرات، مرید حضرات جو ہے یہ دور جو چل رہا ہے، تو اس میں ہمارا جو مین مقصد ہے ان محفل آرائیوں کا، اللہ ماشاءاللہ اللہ جسے مستثنا کرے، میں اس کو نہیں کہہ رہا، اکثریت کا یہ حال ہے کہ یہ ہم صرف باتیں سنتے ہیں، ہمارا نہیں عمل بھی نہیں کرتے۔ عمل کیوں نہیں کرتے یہ بھی وجہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارا مقصود حیات صرف پیسہ ہے، دنیا 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 دنیا۔ ایسی بیٹھے بھی قبرستان نے چاہا، انہوں نے ساہ نکل گئے تے وہ لیٹ گئے، اساں نے ساہ لے آنے وینے پہ تے ستاں باہر بیٹھے ہیں، نہیں تے سمجھنا اٹھے ہی ہے جی۔ فرق ہے وے کہ اساں آپ مرضی نال پسند کر کے کپڑے پائے تے انہاں اساں نال اساں نہیں مرضی نے پہنے۔ سمجھ آئی؟ اسی ترنے پھرنے ہاں، اسی موتاں بھول گئے ہاں، اسی بھول گئے ہاں، اسی آنے صحت مند آلے اٹھے کٹے، حالانکہ پرواہی کیڑی ہے بادشاہو، مرنے لوگ مرنے نہ سانگے لوڑے۔ ہائے مفتی صاحب حدیث سے چاہیا حضور اگر کسی بندے نے تعریف کسی کی تھی آن کے، یا رسول اللہ اسے بڑی خوبی ہے، تعریف ہے، کمال ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ فرمایا ساری گلاں آپ سن کے فرمایا اس کا موت نہ بھی ذکر کیتا کرنے بھائی مرساں پتہ نہیں کہ مرساں یا کہ اسی انہاں آکھا جناب موت نہ تو کدے اس نے ذکر نہیں کیتا کدے، چنگا بڑا ہے۔ حضور فرمایا پھر جتنی فہرست گنیاں نا اس نے نیکیاں نہیں، انہاں نہ کوئی فائدہ نہیں اگر اسا موت یاد نہیں یا اس موت نہ کدے ذکر نہیں کیتا۔ حدیث ہے، اور میں اور گل تساں سناواں، جیڑا موت یاد رکھے اس نے دل میں دنیا دی حوث ختم ہو جاتی، کوئی پتہ نہیں اگلا سا ہے لیکن ہارون رشید دی ماں مرن لگی، خلیفہ عباسی مفتی